کم ظرف کا کیا معنی؟ کمی نہ. صدر صدام حسین مجاہد تھا، مجھے کیا پتا، میرا چاچا لگتا تھا. یہ سیاسی معاملات ہیں، تاریخی معاملات، خود کتابیں اٹھا کے پڑھو، یہ کون سا دین سے تعلق رکھتا ہے؟ حجر اسود کو دور سے اشارہ کریں، ہاتھ نہ لگے تو چومنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. زندہ رشتہ دار کے لیے طواف بالکل آپ اپنے لیے کر کے دعا کریں کہ یا اللہ اس کا طواف فلاح کو عطا فرما، کیونکہ تم نے مزدوری لینی ہے، اب تمہاری مزدوری جس کو چاہو دے دو. ناک پر یا ہونٹ پر بال ہوں تو عورت صاف کر سکتی، بالکل صاف کر سکتی. میری بیٹی بات یاد رکھو کہ جتنی چیزیں عورت کے جمال پر عیب کا ذریعہ بنے ان کا ظاہر کرنا جائز ہے. لیکن اب اگر اس کے مونچھوں پہ بال نکل آئیں تو یہ عیب ہے. اسی طرح اس کے چہرے پر، لبوں پر بال آ جائیں یا ہاتھوں پر یا پاؤں پر، وہ مٹا سکتی ہے، ظاہر کر سکتی. وہ جو منع ہے نا وہ ہے کہ یہ بھویں جو اللہ نے بنائی ہے اب اس کو ہم بیٹھ کے باریک کرنے کی کوشش کریں، یہ منع ہے. اللہ نے باریک بنائی ہے تو الحمدللہ، چوڑی ہے تو الحمدللہ، موٹی ہے تو الحمدللہ، اس کو آپ جو ہے وہ باریک نہیں کر سکتے. اسی طرح اپنی آنکھوں کی پلکوں کے ساتھ کوئی دوسری مصنوعی پلکیں لگائیں، یہ حرام، یہ ناجائز. اسی طرح بال اپنے چھوٹے ہوں تو مصنوعی بال ساتھ لگا لیں، یہ بھی حرام. اسی طرح اگر تمہارے بال ہیں لیکن تم ان کو بوائے کٹ کی شکل میں لے آتی ہو، لڑکا بڑی پھرتی ہو، یہ بھی حرام. اسی طرح لباس میں جینز ہے، شرٹ ہے، مردانہ لباس پہننا بھی حرام ہے. حضور نے لعنت بھیجی المشبہین والمشبہات من النساء کہ جو مردوں کی مشابہت کریں یا مرد عورتوں کی کریں، اللہ کرے اور پھر لعنت. باقی اسلام نے تمہیں بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے. یہ تو جو آج کل کی دنیا ہے نا، وہ یورپ سے ماری ہوئی رومانس کے لیے، جی ہم رومانس کرتے ہیں، جی ہم پیار کرتے، یہ رومانس نہیں ہے، یہ ذلت ہے. رومانس بھی ہمیں حضور نے سکھلایا ہے. حضور نے ایک دن بی بی عائشہ سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کرو گی. یہ رومانس ہے کہ بی بی سے اظہار محبت ہو گئی. بی بی عائشہ نے کہا کہ ہاں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ سفر تھا، میاں بیوی اکیلے تھے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا. اس سے یہ مانا نہیں کہ ریتا اپنا تم دوڑ میں شریک ہو جاؤ. یہ تو میاں بیوی کا آپس میں پیار ہے. اب حضور پاک اور بی بی عائشہ دوڑ رہی ہیں، اللہ کی شان ہے، حضور جیت گئے. 12 وقت تھا، گزر گیا. کچھ عرصے کے بعد پھر حضور کو خیال آیا، فرمایا عائشہ اب تم دوڑو گی؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں دوڑوں گی. اب حضور لما بدن بھاری ہو گئے تھے، اب عائشہ جیت گئی. حضور نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، تل کا میں تل کا، ایک دفعہ میں جیت گیا ایک دفعہ تم جیت گئی. مانا کیا تھا کہ بیوی کا دل خوش ہو جائے، عزت دو بیوی کو. حضور نے فرمایا تمہارا سب سے بڑی خیرات وہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے نوالا توڑ کے بیوی کے منہ کے اندر رکھو. یہ ہے رومانس، یہ ہے محبت. یہ نہیں کہ کانٹے اور چھڑیاں پکڑ کے دور بیٹھو. یہ تو بغض و عناد ہے کہ گلاس اپنا اپنا ہو، جی ڈسپوزیبل ہو، پینے کے بعد پھینک. پھر بیوی بھی ڈسپوزل ہو، ہر رات پھینک دیا کریں.
اس کو کیوں گلے لگایا ہوا ہے زندگی کے لیے؟ استعمال ہو گئی پھینک دو. یہ تہذیب جو ہے نا جی، انگریز کی تہذیب جو ہے نا، جیسے اقبال علامہ اکبر الہ آبادی نے فرمایا تھا نا کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اب دیکھیں یہ محبت ہے کہ حضور لقمہ کھلا رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے منہ میں کھلا رہے ہیں. تم نے لوگوں کی بیویوں کو تو کھلایا ہوگا، اپنی بیوی کو کبھی نہیں کھلایا ہوگا. اب یہ دیکھیں محبت کا کمال کہ حضور اگر کوئی چیز نوش فرماتے، پانی یا دودھ بی بی عائشہ کو دیتے تو بی بی عائشہ پیتی، اور بی بی عائشہ فرماتی جس گلاس کی طرف میں نے اپنے لب رکھے تھے وہی حضور اپنے لب رکھتے. یہ اسلام کا رومانس ہے. کون کہتا ہے اسلام کہتا ہے محبت نہ کرو؟ اور اس سے بڑا کمال دیکھیں کہ بی بی صفیہ جب اسلام لائیں اور حضور نے ان کو اپنی بیوی بنا لیا، تو سفر کرنا تھا اونٹ کے لیے، تو اب اونٹ کی سواری کے لیے، اور وہ بھی پہلی رات کی دلہن ہو، بڑا ایک شرم بھی ہوتا ہے، مشکل بھی ہوتا ہے. تو حضور نے اپنا گھٹنا زمین پہ رکھا، اس کا میرے گھٹنے پہ پاؤں رکھ کے اوپر چڑھ جاؤ. نبی کے گھٹنے پہ پاؤں رکھے. یہ مقام ہے، الفت ہے، محبت ہے. اور اس کا تعلق جو ہے ایمان سے کہیں میرے بدری تو موت جیسے چاہتے ویسے آ جاتی. اللہ نے تو آپ کو اختیار دیا تھا نا کہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں ہم آپ کی زندگی بڑھا دیتے ہیں. تو حضور نے عرض کیا یا اللہ آپ 100 سال بعد، اس کے بعد موت تو پھر ہوگی. پھر میں بس اذن اختار اللہ، میں نے اللہ کو پسند کر دیا. تو موت کیسے آئی؟ بی بی عائشہ کی گود میں. حضور سجدے میں موت نہیں ہو سکتی تھی. سجدے کی حالت میں حضور چاہتے تو موت نہ آ جاتی، لیکن دنیا کو دکھلانا تھا کہ عورت کا کتنا بڑا حق ہے اور عورت کا کتنا بڑا مقام. آپ کا بھائی فوت ہو جائے، چاچا، نانا، دادا، سوگ کتنا ہے؟ 3 دن. عورت کو خامد کے لیے 4 مہینے 10 دن انتظار کرو. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا نظام عدل ہے، نظام محبت ہے کہ صدمے سے نکلی ہے تو آہستہ آہستہ جو سنبھلنے دو. یہ نہیں کہ ایک دن خامد مرے دوسرے دن شادی کے لیے ڈنڈے لے کے آ جاؤ کہ جی ہم تو انتظار میں تھے. وہ حرام ہے، وہ عدت میں ہے. تو اس لیے میری بیٹی اسلام نے تمہیں بڑے حقوق دیے ہیں. جو چیزیں عیب ہیں ان کو ہٹا سکتی ہے. اور اب تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اب تو دنیا اتنا ایڈوانس ہو گئی ہے. میری بیٹی کسی اچھے سینٹر میں چلی جائے، کوئی نقلی شکلی نہ ہو، وہاں وہ لیڈر سے ایک دفعہ صاف کر دیں گے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی بات، جان چکی. اس طرح کب تک نکالتی رہو گی؟ آج کل تو بڑا آسان ہے، آج کل تو لیڈر سے سب کچھ ہو جاتا ہے. دم مکے شریف میں ہی ادا کرنا ہوتا ہے. جہاں جرم کیا ہے وہاں سزا بھگتو گیا. جرم مکے میں کرو، سزا پاکستان میں. یہ اچھی بات ہے. اور یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، اس میں تو حنفی، شافعی، دیوبندی، بریلوی نہیں. فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، قربانی کے جانور کو اس کے مقام پہ پہنچاؤ. عمرے کا ایک ٹرپ 2 دفعہ ہو سکتا ہے، یا روز چاہو عمرہ کرو، نفلی عبادت ہے. افضل یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن ٹھہر کے عمرہ کرو، طواف زیادہ کرو تاکہ بال نکل آئے. ورنہ حضرت مدنی حضرت تھانی نے بھی لکھا ہے اپنی کتابوں میں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، یہ ان کے پیر تھے نا، میں نے تو نہیں دیکھا.
تو وہ فرماتے کہ انہوں نے باقاعدہ ہمیں تربیت دی تھی کہ مسجد الحرام میں جماعت میں حضرت کو تکلیف تھی تو آپ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، تو ہم لوگ مسجد میں حرم میں جا کے فجر کی نماز پڑھو اور پیدل جاؤ تنیم، وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ کرو، فارغ ہو کے آ کے میرے ساتھ ناشتہ کرو۔ تو فرماتے ہیں حضرت شاہ وزیر سے بھی لکھا ہے کہ ہماری جوانی تھی تو بس ہم نماز پڑھ کے جو دوڑ لگاتے تنیم کی طرف اور واپسی پہ بھی دوڑتے ہوئے آتے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ حضرت نے 7 بجے ناشتہ کرنا ہے، تو 7 بجے سے پہلے ہم طواف صفا کر کے حل کر کے حاضر کی حاضر خدمت ہو جاتے تھے۔ تو یہ تو بھائی عبادت کی بات ہے، جتنا اللہ توفیق دے۔ لیکن نا جو چیز جائز ہے ایک دفعہ جائز ہے تو لاکھ دفعہ بھی جائز ہے، اور جو ایک دفعہ بھی جائز نہیں وہ لاکھ دفعہ بھی جائز ہے۔ ایک مسئلہ سمجھ لو، یعنی جو چیز شریعت میں ثابت ہے، اب نفل پڑھنا ثابت ہے، سب ایک رات میں 100 رکعت پڑھ لو، لیکن نہ پڑھو تو نفل ہے۔ کعبے میں پہلی نظر پڑے دعا قبول ہوتی ہے جب باہر سے آتے ہو نا، وہ پہلی نظر ہے، جب اپنے ملک سے آتے ہو۔ چھوٹے عمرے بڑے عمرے میں کوئی فرق نہیں، ایک جگہ دور ہے ایک قریب ہے۔ احرام کے دوران اندر والی چادر رہ جائے، اوپر احرام باندھے، کوئی حرج نہیں۔ طائف سے بغیر احرام کے آئے تو فوراً لوٹ کے عمرہ کرے، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ ماہواری سے فراغت کے بعد اگر آپ کے دن پورے گزر گئے تھے، آپ صحیح معنوں میں پاک ہو گئی، تسلی کر دی، غسل کیا، عمرہ کیا، بعد میں داغ لگا تو خیر انشاءاللہ، چونکہ چلنے سے دوڑنے سے گرمی سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، ایسی وجہ نہیں، لیکن تسلی کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے شریعت میں یہ حکم ہے کہ عورت ایام حیض سے گزرنے کے بعد فوراً کپاس جو ہے وہ اپنے، لیکن کپاس بھی یاد رکھنا اچھی کپاس اور میڈیکیٹڈ، یہ جو عام گندی کپاسیں ہوتی ہیں ان سے ٹائٹنس بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور اچھی کپاس اندر رکھے، تسلی کرے کہ کیا بالکل اور داغ صاف ہے کپاس، ہے کوئی داغ تو نہیں، اور اسی طرح پھر کپاس پر خوشبو لگا کے بھی اندر رکھے تاکہ اندر کی جو بدبو ہے، جو کراہت ہے رحم کی، وہ نکل جائے۔ مسجد عائشہ سے عمرے کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے، حضور کا حکم ہے، اور کیا شرعی حیثیت ہے؟ قسطوں میں چیز نقد سے 1000 کی اور ادھار میں مزید وہ جائز ہے۔ اگر ایک عورت کا ایام حیض ہیں 7 دن، 6 دن گزرے تھے، خون بند ہو گیا، عمرہ کر کے اپنا غسل کر کے عمرہ کر کے دم پڑ گیا تھے، گویا کہ ایام حیض میں عمرہ کیا، اگر دن پورے گزر گئے، تسلی ہو گئی پاک ہونے کی، پھر کوئی جرمانہ نہیں۔ عورتیں جلدی کرتی ہیں نا، اور یہ 4-5 دن کی عادت ہے کہ میں تو پاک ہوگی، کل سے خون تو نہیں آ رہا، نہیں، جب تک تمہاری عادت پوری نہ ہو اس وقت تک تم پاک نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ 2 آدمی عمرہ کریں اور دونوں طواف اور صفا کر کے ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیں، جائز ہے۔ مسجد نبوی بندہ بیمار ہو گیا، پہنچنے کے بعد نبی آپ کے روضے پر باہر سے کھڑے ہو کے سلام پڑھنے معذور ہے، یا ویل چیئر پہ لے جائیں، نہیں پڑھ سکا، باہر کھڑا ہے۔ ایک آدمی ہسپتال میں پڑا ہو، کیا کرے؟ وہیں سے دروشی پڑھتا ہے۔ حضور کے مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر جو صلاۃ و سلام پڑھیں گے وہ حضور سنتے ہیں، دور سے درود پڑھا جائے وہ فرشتے پہنچاتے ہیں۔ بہرحال عورت پاک ہونے کے بعد عمرے پہ آئی ہے، پاک ہو کے ہی عمرہ کرے گی نا، حالت حیض میں تو نہیں کر سکتی۔
عائشہ مسجد کے لیے عمرہ یہاں سے باندھ، یہاں سے عمرہ نہیں باندھا، عمرہ تو وہیں سے باندھ ہو گیا نا، چادریں باندھ کے چلے جاؤ تو الگ بات ہے، چادروں کا نام عمرہ نہیں ہے۔ عمرہ تو تب ہے جب تم 2 رکعت پڑھ کے نیت کرو گے، لبیک پڑھو گے، ورنہ چادریں تو سارا سال پڑھتے پھرتے رہو۔ میں نے میقات پہ مقام پہ غسل کیا، احرام کی نیت 2 رکعت ادا کی، میں وضو کرنا بھول گیا، بعد میں خیال آیا کہ میں جلدی وضو کرنا بھول گیا، مکے میں آ کے وضو کیا، دوبارہ نماز پڑھ لو، اور کیا ہے، بھول گیا تو دوبارہ وضو کرو، دوبارہ وضو کر کے وہ جو 2 رکعت پڑھی ہونا جائز ہے نا، بغیر وضو کے تم نے پڑھی ہے۔ میں نے عمرے کی نیت طواف کیا، 7 چکر پورے ہو گئے، تو میری بیوی کو نہیں پتا کہ یہ 7واں چکر ہے، استلام کر دیا، اسے پتہ جب مکمل ہو گیا، کوئی بات نہیں یار، کچھ بھی نہیں ہوتا، چاہے 7واں مکمل ہو گیا، 8واں استلام نہیں کرے گی، کوئی تلافی کے کیا، کوئی جرم ہی نہیں کیا اس بیچاری نے، تو تلافی کس بات کی۔ بہرحال ویڈیو شیڈیو فلم نہ بنایا گئے، دین کی بات ہو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اب دین کے پھیلنے کا بھی اللہ نے یہی ذریعہ بنا دیا ہے نا۔ پاکستان میں ہمارے یہاں ایک بندہ بجلی ہونے کے باؤ پر چڑھ گیا، پھر کچھ دیر میں انتقال کر گیا۔ کیا بجلی ہونے پر چڑھ، کس پر چڑھ گیا؟ اگر آمدن نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں، جان کے خودکشی کی ہے تو وہ حرام ہے۔ میں نے کراچی ایئرپورٹ سے باتوں نے بند چپل پہنی ہوئی تھی، ایئرپورٹ پہ اتاری، کوئی حرج نہیں۔ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہوتا، کرے تو اچھی بات ہے۔ نماز جنازہ ہو یا کوئی بھی نماز ہو، امام کے آگے کھڑا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر جنازے کی جگہ الگ ہے اور آگے اس کی باقاعدہ دیوار ہے، پھر کوئی حرج نہیں، وہ تو ستھرا ہے امام کے آگے۔ طواف کے علاوہ مسجد میں نمازی کے آگے نہ گزرے۔ داڑھی کی شرعی حد یہ ہے کہ 1 مشت ہونی چاہیے۔ عمرے کا احرام باندھنے کے بعد اگر وضو کریں، احرام کے کپڑے سے چہرے کو خشک کریں، کوئی حرج نہیں۔ بلا اور ارادہ کسی عورت پہ نظر پڑے وہ معاف ہے۔ ایک آدمی جتنے جائے وہاں سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ یہاں جو مرغیاں ملتی ہیں مجھے کیا پتا ہے، اگر مکے کی ہیں تو حلال ہے، باہر کی ہیں تو کوئی اعتبار نہیں۔ اذان مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھنا جو ہے مستحب چیز ہے، لیکن احناف کے نزدیک نہ پڑھنا افضل ہے۔ عمرے کے طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے، بغیر وضو طواف نہیں ہوتا، باہر نکل جائے وضو کرے، دوبارہ شروع کرے۔ طواف وداع عمرے والے پہ نہیں ہے، کوئی بدعتی ہے اس کو دعوت کر سکتے ہیں، دعوت کرو اور سنت کی دعوت دو، دین تبھی سکھاؤ گے نا، دعوت تو کافر کی بھی کر سکتے ہو۔ حضور پاک نے مکے میں سارے کافروں کو بلا کے کھانا کھلایا، لیکن پھر کھڑے ہو کے دعوت دی اسلام کی، دین کی۔ ٹھیک ہے وہ نہیں مانے نہ مانے، لیکن حضور نے تو کوشش کر لی نا۔ حدود حرم چاروں طرف ایک مسافہ نہیں، بڑا فرق ہے، ایک سب سے قریب تو مسجد عائشہ ہے، یہ 3 میل ہے۔ ہوائی جہاز میں بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ طائف جانے والے کے طائف خود بھی کہتے ہیں اور کون سا بھی کہتے ہیں۔ میری والدہ نے نکاح سے احرام باندھا، مکے میں پہنچ کر مکان پہ احرام کھول دیا، دوبارہ احرام باندھے، کوئی احرام عورت کا ہوتا ہی کچھ نہیں، وہ باندھا تھا اس نے خود کھولا بھی خود، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسجد جیرانہ سے احرام باندھا، طواف مکمل کیا، ہوٹل جا کے احرام کھول دیا اور بال بھی کٹا لیے، دم پڑ گئی، صفا مروہ جو نہیں دوڑی۔
پینٹ شرٹ پہننا گناہ ہے، بالکل گناہ نہیں، لیکن نماز میں افضل یہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی چادر لپیٹ دی جائے، تاکہ بات چیز پینٹ جو ہے نا جینز وغیرہ بڑی ٹائٹ ہوتی ہیں، سکن ٹائٹ ہوتی ہیں، تو بدن نظر آتا ہے۔ نماز تو ہو جائے گی حضرت، تمام انبیاء حیات ہیں، صرف آپ نہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم۔ ہمارا ایک رشتہ دار وفات پا کے اس کے قرضے لیا ہے، وہ کفن دفن کے دوران قرضے معاف کر دیا ہے، بعد میں پھر قرضے کا مطالبہ، اگر وہ چند آدمیوں کے سامنے واقعی اس نے معاف کیا ہے تو معاف ہوگی، پھر دوبارہ نہیں مانگ سکتا۔ الواحد الحي كذا المليك